ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد حاصل کرو بالصبری صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ یعنی کہ نماز لَکَبِیرَۃٌ البتہ دشوار ہے الا مگر ان پر نہیں علی الخاشعین جو پرہیزگاری اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ یعنی کہ نماز لَکَبِیرَۃٌ البتہ دشوار ہے الا مگر ان پر نہیں علی الخاشعین جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں یعنی کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل کام ہو تو صبر سے اور نماز سے کام لو اور البتہ یہ نماز جو ہے نا یہ ہے تو بڑا مشکل کام لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو پرہیزگار ہیں اور اللہ کو جو بلانے والے ہیں ان کے لیے یہ کوئی دشوار نہیں ہے کوئی بھی معاملہ ہو دشوار سے دشوار تر وہ آسان ہو جاتا ہے جب ہم صبر سے کام لیں اور ہم نماز کی پابندی کریں صبر سے کام لیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور جب وہ نماز بھی پڑھیں گے تو پھر تو دوہری مدد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سیدھی راہ بھی دکھا دی ہے ہماری مشکلیں بھی آسان فرما دے دی ہے اور ہمیں اپنی وہ رحمتوں سے بھی نواز دیں گے اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنا یعنی کہ صبر بھی کرنا اور نماز کی پابندی بھی کرنا یہ نماز کی پابندی کرنا خصوصاً ہے تو دشوار کام لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے وہ کر سکتے ہیں ورنہ ہوتا یہی ہے کہ پریشانی کے عالم میں اور خوشی کے عالم میں ہم لوگ اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی بھول جاتے ہیں لیکن جو ہر حالت میں نماز کو قائم رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے اور ان کے لیے بھی آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا ہے الذین وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں انہم یہ کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب کے سامنے یا اپنے رب کے ساتھ وانہم اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف ہی راجعون لوٹنے والے ہیں الذین وہ لوگ جو یظنون گمان کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں انہم یہ کہ وہ ملاقو ربہم ملنے والے ہیں اپنے رب سے وانہم اور یہ کہ وہ الیہ راجعون اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے اور اس کی طرف ہی وہ لوٹ کر جانے والے ہیں صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کو ہر وقت تولتے رہتے ہیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم اللہ کے روبرو ہوں گے تو اپنے اس عمل کی وجہ سے ہمیں شرمندگی محسوس ہو یا یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہوں گے تو اس عمل کی وجہ سے ہم سرخ روح ہو جائیں گے وہ ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کو پکا یقین ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے
اور جب پیش ہونا ہے تو اس وقت ان کے تمام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا۔ جو اعمال اچھے ہوں گے اس سے ان کو مدد ملے گی، ان کو نیکیاں جو ہے نا ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جو ان کے اعمال خراب ہوں گے، ہلکے ہوں گے، اس سے ان کی جو ہے نا وہ پریشانی جو ہے نا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں جو ملاقات ہوتی ہے اس میں ہمیں پریشانی نہ ہو، اس میں ہمارے اعمال نیک، ان کا پلڑا بھاری رہے اور ہماری کامیابی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے مہینے کے صدقے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں دیکھے اور ہماری طرف جو ہے نا وہ رحمت کی نظر سے دیکھے۔ جس کی طرف رحمت کی نظر ڈالی تو وہ تو پار ہو گیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور نیک اعمال میں ہمیشہ سبقت لینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔